الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث میں نفلی روزوں کی جو فہرست بیان کی ہے، یا کہ جن نفلی روزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس ضمن میں شیخ رحمہ اللہ نے پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو روزے مسنون ہیں ان مسنون روزوں میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی ہے، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں سیام یوم الاثنین والخمیس، سیام یوم الاثنین والخمیس، سوموار یعنی پیر کے دن کا روزہ اور خمیس یعنی جمعرات کے دن کا روزہ۔ شیخ رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں وَمِنَ الصِّيَامِ الْمُسْتَحَبْ الَّذِي تُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ أو تكفر به السيئات صيام الاثنين والخميس۔ بہت ہی واضح انداز میں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جو روزے مستحب ہیں یعنی مسنون ہیں، اور جن روزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درجات کو، مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، انہی روزوں میں سے پیر کا روزہ اور خمیس کا روزہ بھی یعنی جمعرات کا روزہ بھی۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ نفلی روزوں میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آدمی کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کی مسنونیت کے حوالے سے حدیث بھی ذکر کی ہے، اور اس تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے کہتے ہیں فعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتحری صیام الاثنین والخمیس۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثنین اور خمیس یعنی پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کے روزے کا قصد کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، اور ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنے کی پوری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اسی طرح جمعرات اور سوموار کے دن کے روزے سے متعلق ایک دوسری حدیث بھی ذکر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین والخمیس۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور اسی طرح جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں فسألتہ فقال، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں دنوں کے روزے کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الاعمال تعرض یوم الاثنین والخمیس، کہ ان دونوں دنوں میں یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی حضور پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے، تو میں کس حالت میں رہوں؟ روزے کی
حالت میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے خاطر ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب اعمال کی پیشی ہو تو اس حالت میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں دنوں کے روزے کا اہتمام کریں اور اس سنت پر عمل پیرا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یوم الاثنین والخمیس کے روزے سے متعلق ایک اور حدیث ذکر کی ہے، جس کی راویہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 3 ایام من الشہر، کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ مہینے میں ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، الاثنین والخمیس والاثنین من الجمعۃ الاخری، کہ اثنین کے دن یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن، پھر اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اور اس اگلے جمعہ کے سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دنوں کا اس طرح ان دنوں کا روزہ کیا ہے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا اور اسی طرح جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے پیر کے دن، آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیہ ولدت، کہ اسی پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اسی پیر کے دن میں پیدا ہوا یعنی میری ولادت ہوئی، وفیہ انزل علی، اور اسی پیر کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی، تو اسی وجہ سے میں سوموار کے دن یعنی پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ عزیز طلباء، ان تمام سابقہ سطور سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی اور ہوتی ہے کہ مسنون روزے میں پیر کا روزہ بھی ہے اور جمعرات کا روزہ بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کے روزے کا اہتمام کیوں کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتلائی، سبب بھی بتلایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور خواہش ہوتی تھی کہ جب اللہ کے ان کے جب اعمال پیش کیے جائیں تو وہ روزے کی حالت میں ہو۔ چنانچہ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا بتلایا وہ یہ کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے نفلی روزے کے حوالے سے جو نقطہ ذکر کیا ہے، جو موضوع بیان کیا ہے، الاکثار من الصیام فی شعبان، کہ نفلی روزوں میں مطلق طور پہ شعبان کا روزہ بھی ہے، یعنی ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے قبل آتا ہے، یہ نفلی روزے کا مہینہ ہے اور اس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور شعبان میں روزے سے متعلق سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول، کہ ماہ شعبان میں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ لا یفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں
روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، وَيُفْتِرْ حَتَّى نَقُولُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ وَيُفْتِرْ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی دوسرے مہینے کا مکمل طور پر روزہ رکھا ہو۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے میں شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا اس مہینے سے زیادہ کیا ہے روزہ رکھتے ہوں۔ وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، یعنی رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ جس مہینے میں بکثرت رکھا کرتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اور صحیح بخاری کے لفظ میں یہ موجود ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، ایسا محسوس ہوتا، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کیا ہے پورے شعبان کا بھی روزہ رکھ جاتے تھے۔ وفی لفظ مسلم، اور صحیح مسلم کے الفاظ میں ہے کہ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شَعْبَانَ، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے ہوں۔ یہ مختلف الفاظ حدیث کی مختلف کتابوں میں وارد ہیں۔ ان تمام الفاظ کا ماحصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرد روزے کے بعد اگر نفلی روزہ کسی دوسرے مہینے میں سب سے زیادہ رکھتے تھے تو وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ کان یصوم شعبان کلہ، یعنی بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھ جائیں گے۔ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں چند دنوں چھوڑ کر سارے دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھ جائیں گے، اور کبھی کبھار چند روزے کے علاوہ تمام دنوں کا روزہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گزرتے تھے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جو دوسری حدیث بیان کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوں سوائے کس کے؟ شعبان اور رمضان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا بھی تقریباً مکمل روزہ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ گویا پے در پے 2 مہینے کا لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روزہ رکھتے تھے، اور ان 2 مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا پے در پے روزہ رکھا ہو۔ ھذا لفظ الترمذی، اور یہ جو الفاظ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہیں، ولفظ ابی داود، اور اسی معنی کا لفظ
سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں الا شعبان یصلہ برمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا بھی روزہ رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر تک روزہ رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رمضان کے مہینے سے متصل ہو جاتا تھا اور مل جاتا تھا۔ ولفظ ابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یصل شعبان برمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے کیا ہے ملا دیتے تھے۔ اور نسائی کے الفاظ میں ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کے حوالے سے سال میں اگر کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے تھے تو کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ وَيَصِلُ بِهِ رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر تک روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا۔ ان تمام حدیثوں سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے میں شعبان کا روزہ سب سے زیادہ رہا کرتے تھے اور بکثرت رہا کرتے تھے۔ شیخ رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقد جمع شیخنا العلامہ ابن باز بین الحدیثین فقال ما ذکرت عائشہ فی روایتها والاغلب وهو افطارہ بعد شعبان، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ جو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بکثرت روزہ رکھتے تھے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی چند دنوں کو چھوڑ کر پورے مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ جاتے تھے۔ اور بعض سالوں میں ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے کسی بھی دن کو نہیں چھوڑا اور پورے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ یعنی کہ اس کی یعنی دو طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے آئیں۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کا روزہ رکھا، اور بعض حدیثوں میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے چند دنوں کو چھوڑ بھی دیا۔ اس میں تطبیق کی صورت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی کہ بعض سالوں میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل شعبان کا روزہ رکھا، اور بعض سالوں میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کا روزہ چھوڑ بھی دیا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے ایسا کرنا چاہیے، اور جو آدمی استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے اور اس بات کی طاقت اپنے اندر پاتا ہے کہ وہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکے، تو اس آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفلی روزے کو ہمارے لیے ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنا دے، اور ہمارے لیے کفارے سیئات بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔